मरियम निकली हैं और मकसद जाहिर है कि वो एक ही मकसद है कि किसी तरीके से एनआरओ लेना है। पहले तो हम ये देखते थे कि इनके एहतजाज होते थे, जलसे जुलूस होते थे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये सारा तमाशा जो इन्होंने अब ये लगाया है वो मुल्तान के अंदर उस वक्त लगाया जा रहा है जिस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस और कोविड के केसेस जो हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जो कल मुझे मालूम चला है, इस वक्त मुल्तान के अंदर 70% जो हैं वो आपकी हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो गए हैं। मुल्तान के हॉस्पिटल्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि रिपोर्ट हमें मिली है, और उसके साथ साथ जो आईसीयू के अंदर जो बेड्स हैं वो इस वक्त मुल्तान के अंदर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इस वक्त अगर आप रेशियो देखेंगे कोरोना का तो जाहिर है कि वो सिंध के अंदर भी है और उसके साथ साथ पंजाब में भी है, लेकिन जाहिर है कि हम ये देखते हैं कि जिन शहरों के अंदर जिन सूबों के अंदर या कह लें जहाँ पर पीडीएम की हुकूमत है, वहाँ पर पीडीएम वाले जो हैं वो लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, लेकिन जिस जगह हम देखते हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पर मरियम को, बिलावल को और मौलाना को, इन तीनों को जलसे जुलूस करने हैं, इनको कोरोना को फैलाना है। और देखें इनका मकसद और कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था जो बेसिक इनका टारगेट है वो टारगेट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इन्होंने इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इन्होंने टारगेट किया हुआ है और इनकी डिमांड सिर्फ एक ही डिमांड है, वो इनका जो ख्वाब है और उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान के अलावा कोई और शख्स आ जाए और उसकी जगह बात कर ली जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरी पाकिस्तान की कौम जो है इस बात के ऊपर इनके साथ कभी भी आकर नहीं बैठेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत से आज पीडीएम परेशान है। वो खौफज़दा है कि कैसे वज़ीर आज़म इमरान खान की पूरी दुनिया के अंदर इतनी मकबूलियत हो गई है, कैसे पूरी दुनिया के अंदर इनके जो इनिशिएटिव्स हैं कोविड के ऊपर, उसके ऊपर इतना सराहा जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर कैसे इतनी तारीफ़ें की जा रही हैं। सो ये जलसा जो ये करने जा रहे हैं मुल्तान के अंदर, इसकी हम सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं। और मज़म्मत सिर्फ ये नहीं कि पीडीएम जलसा वहाँ पे कर रही है, मज़म्मत इस बात की कि सूबे सिंध के जो वज़ीर हैं वो इस वक्त मुल्तान के अंदर मौजूद हैं। सूबे सिंध की हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो इस वक्त मुल्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सूबे सिंध की आवाम का जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो मुल्तान के जलसों में खर्च करने की तैयारियां की जा रही हैं, और उसके साथ साथ साबिका वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं वो शरपसंदी के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, ये हम अच्छी तरह देख चुके हैं, पूरी कौम देख चुकी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, ये मुकम्मल तौर पर इनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है। अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अब इनकी कोशिशें क्या हैं? पहले इनकी कोशिश थी कि ये अपनी दुकान लगाएं गिलगित बल्तिस्तान में। हमने देखा वहाँ पर इनको एक तारीख़ी हार हुई। तारीख़ी हार में क्यों कहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें, 12 सियासी जमातों का अचार जो था वो इकट्ठा था और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान वो जीते, लेकिन उनको एक तारीख़ी हार हुई और उन्होंने देखा ये। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से कोरोना को फैलाना है, पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना है, पाकिस्तान का दुनिया के अंदर मेयार एक ऐसा ले आना है एक कि कोरोना जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैले ताकि दुनिया भर के अंदर जो है ना हमारे ऊपर कहीं ना कहीं रुकावटें डाली दी जाएँ। ये इस वक्त टारगेट है मरियम का, ये टारगेट इस वक्त फरजंदे जरदारी का है, और ये टारगेट इस वक्त मौलाना फजल रहमान का है कि पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेलना है, पाकिस्तान को कामयाबियों की तरफ रोकना है, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जो इतनी एक पजीराई की जा रही है, जो तारीफ़ें की जा रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, उसको रोकना है। और उसको रोकने का सबसे आसान तरीका जो इस वक्त मौजूद है पीडीएम के पास, वो कोरोना को फैलाने का है। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो फरजंदे जरदारी जो हैं वो फरमा रहे हैं कि मैं सबको दावत दे रहा हूं कि सब मुल्तान आएँ और मुल्तान के जलसे में भरपूर जो है तरीके से शिरकत करें। फरजंदे जरदारी ने अपनी हमशीरा की जब मंगनी करी तो उस मंगनी के अंदर तो उन्होंने तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए उस मंगनी को मुकम्मल कराया। वहाँ पे मुख्तसर तादाद के अंदर लोगों को दावतें दी, वहाँ पे उन्होंने सबको मास्क पहनाए, और सबसे बड़ी बात
کہ انہوں نے جتنے بھی جو لوگ وہاں پر آئے تھے ان کو کہا کہ وہ ٹیسٹ لازم کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیسٹ کا جو ہے وہ رپورٹ بھی ساتھ لے کر آئیں، تاکہ دروازے پہ دیکھا جائے گا کہ کسی کو کرونا تو نہیں ہے، کوئی بلاول ہاؤس میں کرونا تو نہیں لے کر آ رہا ہے، کوئی بختاور یا بلاول یا آصف علی زرداری کو یا بلاول ہاؤس کے رہنے والے لوگوں کو کہیں کرونا تو نہیں لگ جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنوں سے محبت اور عوام سے نفرت۔ اپنوں سے محبت کس طرح کہ بلاول ہاؤس کی حفاظت کی گئی، بلاول ہاؤس کی کتے کی بھی فکر ہے ان کو کہ جو کتے انہوں نے پالے میں بلاول ہاؤس میں کہیں کتوں کو کرونا نہ لگ جائے، اس وجہ سے انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے بھی ٹیسٹ کروائے۔ لیکن جو آپ کی عوام ہے، جو ملتان کے لوگ ہیں، جو کراچی کے اندر انہوں نے کرونا پھیلایا، جو پشاور کے اندر انہوں نے اپنی ارسپانسبل میں کہوں گا جو سیاستدانوں نے اپنی حرکتیں دکھائیں، اس میں عوام کیوں، ان کو عوام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ان کو تعلق ہی نہیں ہے عوام سے کہ عوام کو جو ہے ان کو کرونا لگے، اور ان کا جو تعلق ہے، جو ان کا غرض ہے وہ صرف اپنی ذات سے ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے، کسی طریقے سے یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے واپس اقتدار کے اندر آ جائے، کسی طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے۔ ان کا پاکستان کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر سیر فہرست سب سے آگے آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم، ان کے بچے سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب کا صوبہ ہو، چاہے وہ کے پی میں ہو، چاہے وہ سندھ ہو، ہر جگہ ان کی کوششیں یہی ہیں۔ اور اس وقت دوسری طرف کا عالم میں آپ کو بتاؤں کہ آج پاکستان کے جتنی بھی بڑی کاروباری شخصیات ہیں، جتنی بھی پاکستان کے ٹاپ بزنس مین ہیں، وہ پاکستان کی پالیسیز کی، وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیز کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، چاہے وہ اسٹیل انڈسٹری ہو، چاہے وہ سیمنٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ٹریکٹرز ہوں، چاہے وہ لومز ہوں، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، چاہے وہ آٹو موبائلز کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ کسان ہو، یہ تمام انڈسٹریز جو ہیں آج وہ پاکستان کی سب سے اونچی سطح کے اوپر ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آج بڑھ گئی ہیں، آج پاکستان کی جو امپورٹس ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، آج پاکستان کے جو خرچے ہیں وہ آپ کے کم ہو گئے ہیں، آج پاکستان کے اندر جو آپ کے آمدنی ہے وہ بڑھ گئی ہے آپ کی آمدنی۔ آج پاکستان کے اندر پچھلے 3 مہینے میں حکومت نے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ ہم نے آج سے پہلے دیکھی، کبھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اس طرح ترقی کر رہا ہو؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کووڈ ڈیز کے اندر ہو رہا ہے، یہ کرونا کی موجودگی کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو پالیسیز حلف لینے کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی تھی، جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جو سب سے بڑا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا کہ جو ٹارگٹ ان کا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے۔ آج پاکستان کے ایسے بہت سارے شہر ہیں جیسے کہ کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، ان شہروں کے اندر آج آپ کو سکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے، آپ کو وہاں پر نوکریاں اتنی زیادہ اویلیبل ہیں کہ آپ کے پاس وہاں پہ سکلڈ لیبر اویلیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ آج آپ کے ملک کے اندر ترقی ہو رہی ہے، آج آپ کے ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبے سندھ کے منسٹرز ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، وہ اس وقت ملتان کے اندر کیمپین کر رہے ہیں۔ وزیر صحت کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ وزیر صحت ہیں کہاں۔ صوبے سندھ کے اندر ہاسپٹلز کا اتنا برا حال ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ دوائیاں ان کو کاغذوں پہ لکھ کے دی جا رہی ہیں کہ سامنے جو پرائیویٹ کلینکس کھلی ہیں وہاں سے جا کے دوائیاں خریدیں۔ آج 8 سال ہو گئے مجھے اسمبلی کا ممبر ہوتے ہوئے، 8 سال سے ہمارا رونا لگا ہوا ہے کہ اکا دکا ہاسپٹل کے علاوہ صوبے سندھ میں کتے بھی اگر کاٹ جائیں تو اس کی بھی دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز دیکھ لیں وہ بھرے میں مریضوں سے، وہ ان کی کمائیاں چل رہی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس بیسس پہ آپ کو زمین ملی تھی، یہ کون سے ایس ٹی پلاٹس تھے، کیا آپ کے ایگریمنٹس تھے، کس طرح عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ وزیر صحت جو ہیں ان کے گمشدگی کے جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ بینرز لگے ہوئے ہیں کہ وزیر صحت ہے کہاں۔ جو وزیر تعلیم ہیں وہ صاحب ملتان میں بیٹھ کر شرپسندی کی پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر، وہاں پر بیٹھ کر یہاں سے صوبے سندھ کے جو وسائل ہیں وہ وہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی جو
ذمہ داران ہیں، جو ان کے وزیر ہیں، وہ صوبہ سندھ کے وسائل گلگت بلتستان میں استعمال کر رہے تھے. وہاں پہ دعوتیں چل رہی تھیں ان کی، سندھ گورنمنٹ کی گاڑیاں استعمال کی جا رہی تھی گلگت بلتستان کے اندر. یہ ان کا عالم ہے. اور کرپشن کی اگر بات کریں صوبہ سندھ کے اندر تو وہ بلاول زرداری کو نظر نہیں آتی ہے. بلاول زرداری اپنی صحت کے منسٹر سے، جو ان کی پھپھو ہیں، ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ ہیلتھ منسٹری کے اندر اتنی کرپشن کیوں ہے. بلاول زرداری فرزند زرداری، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ جو تمہارا تعلیم کا وزیر ہے اس سے کبھی بٹھا کے تم نے پوچھا ہے کہ تمہارے اسکولوں میں اور کالجز کے اندر بھینسوں کے پاڑے بنے ہوئے، وہاں پہ نشائی بیٹھ کے نشے کر رہے ہیں. یہ اسکولوں کا حال ہے صوبہ سندھ کے اندر. بچوں کے پاس اسکولز کے اندر فینز اویلیبل نہیں ہیں، بچوں کے پاس صوبہ سندھ کے اندر اسکولز کے اندر باتھ روم اویلیبل نہیں ہے، پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. جن اسکولز کے اندر صوبہ سندھ کے اندر 20 ٹیچرز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، وہاں پہ 5 جو ہیں ٹیچرز وہاں پر اویلیبل ہیں. یہ صوبہ سندھ کی تعلیم کا حال ہے. صوبہ سندھ کے اندر اگر آپ اس وقت امن و امان کی بات کریں تو یہ میرے پاس پورا ڈیٹا اس وقت موجود ہے CPLC کا، کہ دن بہ دن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہاں پر سندھ کے اندر جو ہے وہ امن و امان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو سنیچنگ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں پہ چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، صوبہ سندھ کے اندر ڈکیتیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، وارداتیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. ڈیفنس جیسے علاقے، کلفٹن جیسے علاقے، صدر جیسے علاقے، بنس روڈ جیسے علاقے، ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو گیا، ڈسٹرکٹ ملیر ہو گیا، ڈسٹرکٹ ویسٹ ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، سکھر ہو گیا، لاڑکانہ ہو گیا. یہ سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے جو میں میڈیا سے شیئر کروں گا، جس کے اندر 4 ویلر سنیچنگ کی اگر آپ بات کریں، اس میں 4 ویلر تھیفٹ کی اگر بات کریں، اس کے اندر آپ کڈنیپنگ فار رینسم کی بات کریں، ایگزوشن کی بات کریں، اس کے اندر ڈکیتیوں کی بات کریں، یہ پوری ہمارے پاس لسٹ ان کی جو ہے پرفارمنس کی ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ ان کے جو وزیر ہیں وہ ملتان کے اندر بیٹھ کر کیمپیننگ کر رہے ہیں، جلسوں کی تیاری کر رہے ہیں. ہماری یہاں پہ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بتا رہی ہیں کہ ان کے اسکولوں کے اندر گدھے بنے ہوئے ہیں. سعید غنی کے اسکولز کے اندر جس کے یہ وزیر ہیں وہاں پہ گدھے جو ہیں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبہ سندھ کے اندر اگر آپ پرفارمنس دیکھ لیں وہ دن بہ دن نیچے جاتی جا رہی ہے. کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے صوبہ سندھ کے اندر جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ اربوں روپے کی کرپشن ہے، اربوں روپے کی کرپشن. اگر آپ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتابیں کھولیں تو اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ کے اندر بھی بے ضابطگیاں نظر آئیں گی. زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ. اور یہ آصف علی زرداری کی جو ہے یہ تربیت ہے اپنے منسٹرز کو، اپنے ورکرز کو، کہ ملک کا پیسہ لوٹو جتنا لوٹ سکتے ہو، کرونا پھیلاؤ جتنا پھیلا سکتے ہو. کیونکہ جب کرونا پھیلے گا تو ظاہر ہے کہ کرونا جب تک پھیلے گا نہیں تو ملک کے اندر پریشانی کیسے آئے گی، معیشت کیسے نیچے نہیں جائے گی. یہ ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اگر آپ فارن پالیسی کی بھی اس وقت اگر بات کریں تو پاکستان کے ریلیشنز کبھی بھی اتنے اچھے جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نہیں تھے. کبھی بھی ایسے ریلیشنز پاکستان کے افغانستان کے ساتھ نہیں تھے. نہ تو کبھی UAE کے ساتھ آپ کے ایسے ریلیشنز تھے، نہ آپ کے سعودی عرب کے ساتھ ایسے ریلیشنز تھے. ملیشیا ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا. آپ کے دوروں کے اندر تو حالات یہ تھے کہ آپ جو ہیں آپ کے اوپر تو ڈو مور کے علاوہ جو ہے وہ کوئی دوسری بات کی نہیں جاتی تھی. جو کتاب بیرک اوباما کی اس وقت چھپی ہے اس کے اندر پڑھ لیں، اپنے کرتوت پڑھ لیں کہ اس وقت آپ کے کیا حالات تھے جب یہاں پر آپریشن ہوا تھا اسامہ بن لادن کا. تو اس کے اوپر آصف علی زرداری نے اپنی کیا سٹیٹمنٹ دی تھی؟ یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں. یہ تینوں غدار ہیں اس وقت جو PDM کے اسٹیج کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ تینوں کے تینوں غدار ہیں. ان کے خلاف غداری کے کیس چلنے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ملک اس وقت ترقی کر رہا ہے، ملک اس وقت آگے نکل رہا ہے، ملک کی فارن پالیسی بہتر ہو رہی ہے، ملک کے اندر کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اور یہ تینوں غدار ملک کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ غداری اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر کرونا کے کیسز پھیل رہے ہیں. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پنجاب حکومت سے کہ ملتان کے اندر یہ 12 سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی ان کے امیر ہیں ان سب کے خلاف FIR کٹیں، ان کے خلاف کیسز کیے جائیں. عوام کو نہ پکڑا جائے. عوام کو جو ہے جو بیچاری معصوم عوام ہے جن کو یہ 300 روپے 400 روپے 500 روپے بانٹ کر لے کر آ رہے ہیں وہ تو غریب ہیں بیچارے.
وہ تو ان کے جلسوں میں اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جیسے ان کی دہاڑی ہے، ایک اپنی دہاڑی مارنے کے لیے ہم نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے پشاور کے جلسے کے اندر سوزوکی بھری ہوئی تھی اور 500 کے نوٹ بانٹے جا رہے تھے۔ سو جو ان کے ذمہ داران ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان سب کو جیلوں کے اندر ڈالنا چاہیے۔ یہ ملک کے غدار ہیں، یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کی اپنی جو پرفارمنس ہے ان کے اپنے صوبوں کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ جہاں پہ کشمیر میں ان کی حکومت ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں، جہاں صوبے سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، آج صبح میں پڑھ رہا تھا کہ حیدرآباد کے اندر شادی کے ٹائمنگز بھی انہوں نے تبدیل کر دی ہیں۔ بولا جو شادیاں ہونی ہیں صبح 11 سے 3 کے درمیان ہوئے، کیونکہ کرونا کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں۔ تو بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے تو کال اور فیل کے اندر تضاد ہے۔ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کرونا پھیل رہا ہے، یہاں پہ لاک ڈاؤن ہو کراچی کے اندر، باقی شہروں کے اندر، اور دوسری طرف ملتان کے اندر آپ بسیں بھر رہے ہیں اور لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں۔ میں ونس اگین پاکستان کے اندر جو صرف اس وقت جو سب سے بڑی 3 چیزیں جو ہیں جو میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، ایک طرف تو ان نالائکیوں کی میں نے نالائکی بتا دی ہے، اور ان کے نالائکی اعلیٰ صوبے سندھ کے، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح صوبے سندھ کے اندر تمام ڈپارٹمنٹ اس وقت تباہ حالی کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سب سے 3 بڑی چیزیں اس وقت ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکی ہے آپ کے خرچوں سے۔ 3 مہینے سے پاکستان کی حکومت نے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا ہے، اور تیسری سب سے بڑی بات کہ آپ کے اس وقت ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹ سے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ترقی کرتا رہے گا وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ یہ چاہے کچھ بھی کر لیں، ان کو NRO نہیں ملے گا۔ ان کی صبح شام ضد یہی ہے، ان کے رابطے جب ہمارے بڑوں سے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بلاول کی جو ڈیمانڈ ہے NRO کی وہ مان لی جائے، جو مریم کی ڈیمانڈ ہے NRO کی وہ مان لی جائے، جلسے بھی ختم ہو جائیں گے، جلوس بھی ختم ہو جائیں گے، کرونا کا پھیلاؤ بھی ختم ہو جائے گا، ملک بھی ترقی کرے گا، صرف اور صرف NRO مان لیا جائے۔ اگر پاکستان کی قوم تیار ہے ان چوروں کو NRO دینے کے لیے، ان غداروں کو NRO دینے کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف آپ کا خیال ہے۔ آج پاکستان کی پوری قوم صرف ایک بات چاہتی ہے عمران خان سے، وہ چاہتی ہے کہ جس بیسس پہ عمران خان کو آج وزیر اعظم پاکستان کی قوم نے بنایا کہ جو پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ واپس لے کر آنا ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا ہے، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس سلوگن کے اوپر، اپنے اس ویژن، اپنے اس مشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس آئے گا۔ ہمیں اپنی عدالتوں کے اوپر، ہمیں اپنے آنریبل ججز کے اوپر پورا یقین ہے، ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ آج پاکستان کی پوری قوم اپنے ججز کی طرف دیکھ رہی ہے، آج پاکستان کی پوری قوم اپنی عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کو پاکستان کی قوم کو جلد سے جلد انصاف ملے۔ ان لوگوں نے جو ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جو انہوں نے پیناما کے اندر اپنی جو پیناما میں جو ریویل ہوا تھا کہ جس طرح وہ فرماتی تھی نانی اماں کہ پاکستان سے باہر کیا، میری تو پاکستان کے اندر بھی کوئی دولت نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ زرداری فرماتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے، یہ ہاریوں کا چور ہے، اور اس کو اگر معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر آج میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری آج جو قوم ہے پوری، وہ اپنے ججز کی طرف، اپنے آنریبل ججز کی طرف نگاہیں باندھے بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کو انصاف ملے گا، اور ہمیں پورا یقین ہے اپنی عدالتوں کے اوپر، ہمیں پورا بھروسہ ہے اپنے ججز کے اوپر کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے غدار ملک یہ جیلوں کے اندر ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ ان کی جائیدادوں کی نیلامی کرائیں گے، ہم ان کی جائیدادوں کی نیلامی کرائیں گے، اور جو پیسہ انہوں نے ملک کا لوٹا ہے وہ ملک کی دولت کے اندر، پاکستان کے خزانے کے اندر اس کو جمع کرائیں گے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم ان سے لوٹی دولت واپس لے گی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں عدالتیں جو ہیں ہمیں ججوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ان سے لے گا، تو کیا ججوں کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے یا عمران خان لوٹی دولت ان سے واپس لیں گے؟ لگتا تو ججوں کے اوپر وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ بولے، اور ججوں دیکھیں اس ملک کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان لیڈ کر رہے ہیں۔ جب قوم جب اپنی
एक्सपेक्टेशंस रखती है तो सबसे पहले अपने वज़ीर आज़म से रखती है, और वज़ीर आज़म जिस मिशन को आगे लेके चलें तो उसमें ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा जो किरदार है वो हमारी अदालतों का है, सबसे बड़ा किरदार जो है वो हमारे ऑनरेबल जजेस का है। जब हम ये कहते हैं कि कौम निगाहें जो लगाए बैठी है अपने ऑनरेबल जजेस के सामने, तो वो मेरा मतलब है कि वो हमें यकीन है, हमें भरोसा है, हमें एतमाद है अपने जजेस के ऊपर। जब हम ये बात कहते हैं कि हमें एतमाद है अपने जजेस के ऊपर, तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ इंशाल्लाह ये केसेस मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में रुक जाएगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ केसेस होने चाहिए, हर शहर के अंदर होने चाहिए। जिस जगह पीडीएम का जलसा हो, मैं समझता हूं कि हर जगह पे इनके खिलाफ केसेस दायर होने चाहिए, क्योंकि आप देखें कि एक तरफ लोगों की दुकानों को बंद कराया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी अपनी जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, इनके अपने कारोबार चल रहे हैं, इनकी अपनी शुगर मिल चल रही हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये मिशन है, देखें ये मिशन है इन सियासी जमातों का, पीडीएम का। इस मिशन के पीछे इनका एनआरओ है और मिशन ये है कि अपने इनकी जो आपस में बैठकें होती हैं, इस बैठक के अंदर इन्होंने बैठकर एक बात के ऊपर आमादा हो गए हैं कि सिर्फ एक रास्ता है इमरान खान को हटाने का कि मुल्क के अंदर कोरोना को फैलाओ, मुल्क की मईशत को नीचे लेकर आओ, मुल्क के अंदर महंगाई वापस आ जाए। आज बताएं ना क्यों खामोश हैं सब। आज गंदम की कीमत भी नीचे आ गई है, आज आपकी चीनी की कीमत भी नीचे आ गई है, आज खाने पीने की अशिया की कीमतें भी नीचे आ गई हैं, तो कंट्रोल हो रही है ना चीजें। पाकिस्तान जी जी देखें जनाब, चाहे जो भी हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। वजीर आजम साहब किसी की भी तहकीकात के अंदर अपना इन्फ्लुएंस नहीं डालते हैं। जो तहकीकात हैं वो अदालतें करेंगी, जो इन्वेस्टिगेशंस नैब के थ्रू चल रही हैं, एफआई के थ्रू, वो चलेंगी। वजीर आजम साहब का ऐसे कोई गर्ज नहीं है कि चाहे वो केस खुर्रमशेर जमान के खिलाफ चले, चाहे वो किसी और शख्सियत के खिलाफ चले, तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर के, हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेंबर है वो जवाबदेह है, अदालतों को भी नैब को भी। जिससे सवाल किया जाएगा वो जवाब देगा। कोरोना फैल रहा है, अस्पतालों में बेड नहीं है, एक्स्ट्रा बेड भी खत्म हो गए, एक्सो सेंटर में भी खत्म हो गए, कराची जो प्राइवेट अस्पताल है वो बेड पे पैसे बहुत देते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, कोई वफाकी हुकूमत को या मोबाइलाइज डिस्पेंसरी अस्पताल का। बिल्कुल चांद भाई, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आपने देखा कि इससे पहले जब कोविड के केसेस बढ़े थे सूबे सिंध के अंदर, तो एनसीओसीसी के जो इजलास हुए थे और उसके अंदर जो फैसले हुए थे और जिस तरीके से उसके ऊपर अमल किया था सूबे सिंध के अंदर, वो आपके सामने था। हमने मैंडेटरी की थी कुछ चीज़ें, वो उसी तरीके से काम वापस भी होगा। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा सूबे सिंध की हुकूमत से नहीं है, क्योंकि देखें बिलावल ने सवाल कोविड का और अस्पतालों का वो उन्होंने अपनी फुप्पो से लेना है। हमें नहीं पता बिलावल की फुप्पो जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कहाँ पर हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, वो कहाँ जो है इस वक्त गुम हैं। उनकी ज़रूरत है, उनकी जिम्मेदारी, वो हॉस्पिटल्स में जाएं, विजिट करें, देखें किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आवाम को लूटा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो सर्विसेज नहीं दी जा रही हैं। साहब ये बताइएगा कि आज से 2 दिन रोज कबल जो एक जगह से वाक़या रूनुमा हुआ है, इसमें 5 अफराद जो है पुलिस मुकाबले मारे गए, उसमें आपकी खातून जो है वो शायद वो रहनुमा है लैला परवीन, उन्होंने काफ़ी जो है वाविला मचाया सोशल मीडिया पे आके अपने वीडियो पैगाम जारी करके कि जाली मुकाबला था ये, जबकि पुलिस जरा ये बताते हैं कि जो उन्होंने कार्रवाई की है वो बिल्कुल जेन्युइन कार्रवाई है, सहूलतकारी के उस पर जो है उनको अरेस्ट किया गया था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, उनके जो शौहर हैं वो खुद भी वकील हैं और वो अदालतों का उन्होंने जाने का फैसला कर लिए। कल वो अदालत जाएंगे, अपना केस दायर करेंगे, उन्होंने एफआईआर भी कटा ली है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी ने जुर्म किया है, किसी ने कोई गलती करी है, तो उसको अदालतों के पास लेके जाए। हमें हमारी पुलिस को अपनी अदालतों पे भरोसा करना होगा, हमारी पुलिस को अपने जजेस के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। हम यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के लिए जो यहाँ पर आके नहीं खड़ी होगी, ना कभी उसका साथ देगी। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने अपनी अदालतों पे भरोसा करना है, हमने अपनी जजेस पे भरोसा करना है, और जो भी जुर्म करने वाला शख्स अगर किसी ने कुछ किया तो उसको अदालतों के सामने खड़ा करें। इनका उन्होंने ये कहा है कि ये सहूलतकार थे, तो आप क्या स्टैंड ले रहे हैं अपनी, आप जो है पार्टी की आपकी वो लेडी विंग की है वो
आपके साथ पूरी आप क्या स्टैंड ले रहे हैं, आपने क्या कार्रवाई? देखिए मैंने आपसे यही अर्ज किया کہ پولیس اپنی تحقیقات ان کے جو سینئرز ہیں ان کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ سارا کیا ہوا ہے، اور ان کے جو شوہر ہیں وہ کل میرے خیال سے عدالت جا رہے ہیں اور کیس دائر کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ورژن ان کی طرف سے آئے گا وہ بتائیں گے. اور ہماری طرف سے جو ورژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے. اگر ہوئی ہے تو وہ غلط ہوئی ہے. ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، عدالتوں سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات کرائی جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرائی جائے فوری طور پر. تین چار بڑے شہروں کے نام دیے جس میں کراچی کا نام دیا ہے. بے روزگار کی وجہ سے اسکل نہیں ہے، جی اسکل لیبر جی کمی ہونے کے باعث لوگ نہیں مل رہے. اب تحریک انصاف کی حالت یہ ہے کہ اسٹیل مل سے 4000 سے زائد ملازمین کو فارغ کیا جائے. اسد عمر نے کہا تھا کہ اس کو فارغ کیا جائے تو میں تحریک انصاف سے الرجی اختیار کروں گا. اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں فاروقی صاحب سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے دور کے اندر تھے. فاروقی صاحب کا، عثمان فاروقی صاحب کا اسٹیل مل کے اوپر ایک پورا ویڈیو بیان بھی آیا ہوا ہے کہ جب وہ پیسہ بناتے تھے اور اسٹیل مل کے اندر تباہی کرتے تھے تو وہ پیسہ کن صاحب کو دیتے تھے جا کے. اسٹیل مل کی بربادی کس نے کی، دھولا بھائی کون ہے، یہ سارے بیانات موجود ہیں. اسٹیل مل کی تباہی ان کے دور کے اندر ہوئی ہے. اسٹیل مل جتنا بند اسٹیل مل جتنا نقصان کر رہی ہے، جتنا کروڑوں روپے نہیں اربوں روپے اسٹیل مل نے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھر رہی ہے، ملک کو نقصان ہو رہا ہے. وہ میرا سوال آپ سے ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہمارا ایک ذاتی کاروبار ہوگا، وہ کاروبار ہمیں گھر سے اگر ہمیں اس کے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، بھرنے پڑیں گے، نقصان ہوگا تو کیا ہم اس کو چلائیں گے؟ ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ملک کے مفاد میں کریں گے. انشاءاللہ تعالی اذان ہو رہی ہے، نوکریاں اتنی ہوں گی کہ آپ کو نوکر نہیں ملیں گے یہاں پر. اذان کا بریک لینا، اذان ہو رہی. کرنٹ اکاؤنٹ بھی، ریمیٹنسز بھی، اور کیا چیز تھی؟ کیا ہو گیا؟ جی جی دالا صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ اسد عمر کا ویڈیو موجود ہے، اس نے وہاں پہ موجود جلسے میں تمام ملازمین کو کہا ہے کہ اگر آپ کو فارغ کیا جائے گا تو میں تحریک انصاف چھوڑ دوں گا. اسپیشلی یہ جواب دے کہ اسد عمر کے اس بیان کو آپ کتنے روز نہیں دیکھیں، یہ اسد صاحب کا جو بیان کا جواب ہے وہ اسد صاحب خود دیں گے. ان کے بیان کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں. لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے جتنے بقایا جات ہیں وہ سب دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پچھلے 10-12 سال سے ان کو ان کی پینشنز نہیں مل رہی تھی. اربوں روپے جو ہیں پچھلے دنوں وہ ریلیز کیے گئے ہیں اور ان کی ساری پینشن اسٹیل مل کی جو ہیں ان کے تمام ملازمین کو دی گئی ہے. 12 سال سے تو کسی کو احساس نہیں ہوا، نہ نواز شریف کی حکومت کو احساس ہوا، نہ آصف علی زرداری کی حکومت کو جو ہے وہ احساس ہوا. ان دونوں نے تو فکر نہیں کری کہ اسٹیل مل کے جتنے بھی پینشنرز ہیں ان کو پیسے دیا جائیں. اپنی اس عمر کے اندر وہ کس طرح وقت گزاریں گے؟ لہٰذا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ملک کے مفاد کے اندر ہوگا وہ فیصلہ کیا جائے گا. ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ملک کو پیچھے نہیں لے کے جانا ہے. اسٹیل مل کی جو بربادی ہے وہ آصف علی زرداری کے دور کے اندر ہوئی. اسٹیل مل کی جو تباہی ہے وہ آصف علی زرداری کے دور کے اندر ہوئی. اسٹیل مل کو جس طرح پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا گیا وہ ان کے دور کے اندر ہوئی. ہمارے دور میں جو جتنی بھی چلتی ہوئی، آپ کے سامنے پی آئی کا ایگزامپل ہے، آپ دیکھیں پی آئی کو کہاں لے کے جا چکے ہیں. لیکن اسٹیل مل کا تو حال انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو نچوڑ لیا، پوری طرح اچھی طرح نچوڑا ہے.
जितना माल निकाल सकते थे वहां से माल निकाला है। तो ये बताइएगा, उन्होंने माल निकाला, आप लोग ने लोग निकाल दिए। आसिफ अली जरदारी की सजा जो है वो आप लोग ने 4000 से ज्यादा मुलाजमीन को दे दी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और अली मादिल शेख जाकर जब स्टील मिल में बातें करते थे तो क्या उनको ये नहीं पता था कि स्टील मिल जो है वो किन मसाइल से दो चार है? तो इतने बड़े बड़े वादे और दावे क्यों किए थे? जी आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने आपको जवाब दे दिया है कि जो फैसले होंगे मुल्क के मुफाद में होंगे। अगर मुल्क को कहीं नुकसान कोई डिपार्टमेंट पहुंचा रहा है, हमने उसकी फिक्र करनी है। हाँ, ये मत भूला जाए कि जो मुलाजमीन हैं उनकी प्रायोरिटी के ऊपर फिक्र करनी है कि उनको क्या पैकेज दिया जाएगा, उनको क्या किस तरीके से कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उनको नौकरियां कहाँ दी जाएंगी, ये सबसे अहम चीज़ है, इसको अहमियत पे रखा जाएगा जिस तरह आपने फरमाया। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि मुल्क के मुफाद में फैसले किए जाएंगे, आवाम दरबदर हो रही है, महंगाई का तूफान जो है वो आ चुका है, तो जो अद्वियात है गरीब की दस्तरस से बाहर है। स्टील मिल के लिए 4000 बंदे निकाले जा रहे हैं, 3000 की प्लानिंग पीआई की तैयार हो चुकी है। ये सारे बंदे फारिग हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? देखिए मुल्क के अंदर, तोहफा है आवाम के लिए। मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए ज़रा। मुल्क के अंदर जिस तरीके से इस वक्त तरक्की हो रही है, मुल्क के अंदर जिस तरह आपकी इकॉनमी बेहतर हो रही है, मुल्क में जिस तरीके से आज आपका एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, आपके इंपोर्ट जो है वो कम हो गए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी मईशत बेहतर हो गई है। आज लोग प्रॉपर्टी पे पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मुल्क का जो मईशत का पहिया है वो चल चुका है। इसका मतलब है कि नौकरियां तो मिलेंगी। आप क्या समझ रहे हैं कि जितने भी लोग थे क्या ये फारिग बैठे हुए थे? स्टील मिल तो आपकी बंद थी, वहां पे काम तो नहीं चल रहा था, ये सब रोजगार पे लगे हुए थे। इंशाअल्लाह ताला ये आपसे वादा है, इंशाअल्लाह ताला कह रहा हूं कि इन जितने भी मजदूर हैं इनकी फिक्र की जाएगी। वजीर आजम साहब आप देखें ना कि जो कराची केसीआर का भी जो प्लान है उसके ऊपर वजीर आजम साहब ने क्या कहा कि जब तक रीसेटलमेंट ना हो जाए, जब तक उनको ना हटाया जाए। वजीर आजम से ज़्यादा हमदर्द इस वक्त है कौन यहाँ पे गरीबों का? जो शख्स कह रहा है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, तो क्या आप उससे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़रूर फिक्र की जाएगी। जिस तरीके से इनकी पेंशन दी गई हैं इसी तरीके से इन्हें कॉम्पनसेट भी किया जाएगा।